بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 37 اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم کتاب الطہارات کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور باب الانجاسی و تطہیرہا میں آج آخری سبق ہے اور فصل ہے فصل فی الاستنجاء، یعنی استنجا کے احکام آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ استنجا کیسے کہتے ہیں اور استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور شریعت میں اس کا حکم کیا ہے۔ معزز طلبہ کرام، استنجا نجو سے ہے، نجابہ مادے سے ہے اور اسی سے مشتق ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے پاخانہ، اور جب یہ باب استفعال پہ چلا گیا استنجا یستنجی استنجاءً، تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے پاخانہ صاف کرنا۔ پاخانہ یا پیشاب پانی سے صاف بھی کیا جاتا ہے، ڈیلے سے بھی صاف کیا جاتا ہے، البتہ ڈیلے سے صاف کرنے کے بعد پانی سے صاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور دونوں کو نہ ملا سکے تو پانی سے صاف کرنا بہتر ہے، اور پانی سے بھی نہ صاف کر سکے تو پھر ڈیلے سے صاف کرے۔ اگر نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ پھیل گئی ہے، یعنی جہاں سے نجاست نکلی ہے وہاں سے 1 درہم کی مقدار، تو وہ جگہ ہے جو مقعد ہے، اس سے زیادہ پھیل گئی تو اب ڈیلے سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا، پانی سے دھونا ہوگا، کیونکہ درہم کی مقدار تو معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ استنجا میں پتھر کے ساتھ ساتھ پانی استعمال کرنے کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ کتاب میں بھی آئے گی، یہاں پر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلت هذه الآیہ فی اہل قباء، قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 108 ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مسجد قباء کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں طہارت کو، تو ان کے بارے میں جب پتہ چلا تو فرمایا کہ کانوا یستنجون بالماء، کہتے ہیں کہ وہ ڈیلے کے بعد پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے تھے۔ تو ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، اس سے پتہ چلا کہ پانی کے ساتھ استنجا بھی ڈیلے یا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرنے کے بعد کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ استنجا میں 3 پتھر استعمال کرنے سے متعلق جو دلیل ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے ہم کتاب کے اندر سے عبارت شروع کرتے ہیں، جب ائمہ کی آراء پر پہنچیں گے تو دلائل کے طور پر ہم ان احادیث کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فصل فی الاستنجاء، الاستنجاء سنت، فرماتے ہیں کہ شریعت میں استنجا سنت ہے، مسنون ہے، لأن النبی علیہ السلام واظب علیہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، ہمیشگی فرمائی ہے، تو یہی سنت ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہے ہوں تو وہ کام سنت بن جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ، اس میں پتھر جائز ہے، یعنی پتھر کے ساتھ بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ وَمَا قَامَ مُقَامَهُ، اور اس کے قائم مقام، پتھر کے قائم مقام جو بھی چیز ہو، بشرطے کہ وہ پاک کرنے والی ہو، یعنی نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ محترم نہ ہو، یعنی شریعت میں اس کا احترام ضروری قرار نہ دیا گیا ہو۔ لہٰذا وہ پتھر کے قائم مقام کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ ڈیلا بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیشو پیپر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا کاغذ کے ذریعے سے استنجا کر دیا، یا کسی یعنی غذا کے طور پر استعمال کی جانے والی چیز، چاہے وہ جانوروں یا حیوانات کی خوراک ہو یا انسانوں کی خوراک ہو، تو اس طرح کی چیز اگر استعمال کر رہا ہے تو یہ کرنا پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محترم ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایسی چیز بھی ہو کہ جو نقصان نہ دے انسان کے جسم کو، کاٹ نہ ڈالے، تیز دھاری دھار نہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، لہٰذا پتھر کے قائم مقام پھر اس صورت میں ڈیلا یا ٹیشو پیپر وغیرہ ہو سکتا ہے۔ یمسحہ، تو اس چیز کو یعنی اس پتھر کو یا پتھر کے قائم مقام ڈیلے وغیرہ کو لے کر وہ ملے گا اپنی پاخانے کی جگہ پر، حتی ینقیہ، یہاں تک کہ وہ اس کو پاک کر دے۔ تو اصل مقصود وہ پاک کرنا ہے، لأن المقصود هو الانقاء،
مقصود تو اس مقام کو پاک کرنا ہے، لہذا اگر وہ مقام پاک ہو جاتا ہے ایک ہی ڈیلے سے، ایک ہی پتھر سے، پھر بھی ٹھیک ہے، 4 پتھروں سے ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے، 3 پتھروں سے ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے. فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ، جو چیز مقصود ہے وہ اسی کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی مقصود انقاء ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے پتھر استعمال کریں یا کتنے ڈیلے استعمال کریں. بہتر یہ ہے چونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ 3 پتھر استعمال کریں تو مستحب یہ ہو جائے گا کہ 3 استعمال کریں، لیکن اصل مقصود وہ پاکی ہے. وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ، مسنون یعنی سنت سے کوئی عدد اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس عدد کو استعمال کریں، یعنی عدد تاک عدد یا 3 تک کا ہونا یہ مسنون نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بد من الثلاث، 3 ڈیلوں کا یا 3 پتھروں کا ہونا ضروری ہے. حدیث ان کے پاس دلیل ہے کہ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پتھروں کے ذریعے سے استنجا کرے. وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے آداب بیان فرمائے. حضرت عن سلمان قال قیل له قد علمکم بینکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان فرمائی، سکھائی، یہاں تک کہ پخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد استنجا وغیرہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. فرمایا کہ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ، کہ ہمیں منع فرمایا. ایک عدد تو یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کریں، لغائط یعنی پخانے کے وقت، او بولن یا پیشاب کے وقت، او ان نستنجی بالیمین یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. آخر میں ہم اس سے متعلق بھی مسئلہ پڑھیں گے. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور اس بات سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ ہم 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں. او ان نستنجی برجیع او عظم، یا ہم پتھر یعنی رجی او عظم یعنی ہڈی کے ذریعے سے استنجا کریں. اور رجی کا مطلب یہ ہے کہ گوبر وغیرہ یا لید وغیرہ سے منع فرمایا. تو اس میں دیکھیں 3 مرتبہ سے کم یعنی پتھر استعمال کرنے سے منع فرمایا. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. اور احناف اس کے جواب میں جو دلیل دیتے ہیں کہ 3 کا عدد مسنون نہیں ہے، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ، اگر کوئی آدمی استجمار کرے یعنی پتھر سے استنجا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ تاک استعمال کرے، تاک عدد. من فعل فقد احسن، اگر کسی نے اس طرح کر دیا تو اس نے اچھا کیا. ومن لا فلا حرج، اگر کسی نے اس طرح نہیں کیا تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اگر ضروری ہوتا 3 عدد تو پھر یہ لا حرج ذکر نہ کیا جاتا. تو یہی ہے کہ ولنا قوله علیہ السلام من استجمر فلیؤتر فمن فعل فحسن، ایک روایت میں ہے ومن لا فلا حرج، اور جس نے اس طرح نہیں کیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ احناف کی دلیل ہے. والایتار یقع علی الواحد وما رواه متروک. والایتار، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایتار یعنی وطر استعمال کرے، وطر کہتے ہیں یعنی طاق استعمال کرے، تو کہتے ہیں یہ جو طاق استعمال کرنا ہے تو طاق عدد تو 1 کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے نا، 1 بھی تو طاق ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ 1 کے اوپر بھی ایتار کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ بھی استعمال کریں، اور اس سے پاکی اگر حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں تو فرمایا کہ فلیؤتر، اور اس کا اطلاق 1 پر بھی ہوتا ہے. وما رواہ متروک الظاہر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت فرمائی ہے کہ ولیستنجی بثلاثۃ احجار، یا سلمان رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے تو اس کا ظاہر متروک ہے. اس روایت کا ظاہر متروک ہے. ظاہر مراد اس کا نہیں ہے کہ 3 پتھر ہی ہوں. کیوں متروک ہے؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی فإنه لو استنجى بحجر له 3 أحرف، اگر کوئی آدمی ایسا پتھر استعمال کرے کہ جس کے 3 کونے یا 3 کنارے ہوں، جاز بالاجماع، تو یہ تو بالاجماع سب کے نزدیک جائز ہے. تو پتھر تو ایک ہی ہے لیکن کنارے اس کے 3 ہیں تو وہ جائز ہو گیا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ 3 پتھر جو روایت کا ظاہر ہے
وہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو جب اس کا ظاہر متروک ہے تو لہٰذا ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے کہ اصل مقصد پاکی ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی 3 پتھروں سے پاکی حاصل کرتا ہے پھر ٹھیک ہے، 2 سے کرتا ہے پھر ٹھیک ہے، 1 سے بھی اگر اس کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. وغسلہ بالماء افضل، اور اس کے بعد پھر پانی کے ذریعے سے اس کو دھونا شرمگاہ کو، یہ افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مسجد قباء کے اندر پڑھنے والے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. نزلت فی اقوام، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کانوا یتبعون الحجارۃ بالماء یا یتبعون الحجارۃ الماء، جو پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی کو بھی استعمال کرتے تھے استنجے میں. ثم ہوا ادب. اچھا اب دیکھیں کہ بھئی یہ استنجا جو کرتے ہیں اور ڈیلوں کے ساتھ پھر پانی کے ساتھ، تو کیا یہ سنت ہے یا محض آداب میں سے ہے؟ فرماتے ہیں ثم ہوا ادب. صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ ادب ہے، آداب میں سے ہے، شریعت کے آداب میں سے ہے اور مستحبات میں سے ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ ہوا سنت فی زماننا، ہمارے زمانے میں یعنی اس زمانے کے اندر یہ مسنون ہے. وجہ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ تو کھجور کھاتے تھے اور ان کی خوراک خشک ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کا پاخانہ بھی پھیلتا نہیں تھا. تو لوگ اگر استنجا پتھر کے ذریعے سے بھی کر لیتے، ڈیلے کے ذریعے سے کرتے تو اچھی طریقے سے پاکی حاصل ہو جاتی تھی. اب خوراکیں کمزور ہیں اور پتلی ہیں، تو یتلتون تلتا حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ نجاست پھیلتی ہے اور ایک درم سے بڑھ کر جسم کے دوسرے یعنی حصے کی طرف بھی وہ چلی جاتی ہے مقعد سے. تو ہمارے زمانے کے اندر پانی سے استنجا کرنا اب محض ادب نہیں رہا بلکہ وہ باقاعدہ سنت بھی ہے. وَيُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ إِلَىٰ أَن يَقَعَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ. اب پانی کتنا استعمال کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ پانی استعمال کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ استعمال کرنے والے کا ظن غالب ہو جائے اس بات پر کہ اب باقی حاصل ہو گئی ہے، اس وقت تک استعمال کرے گا. وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ، یعنی بہت مرتبہ، یعنی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ان مرتبہ کو یعنی ان دفعات کو مقرر کرنا ضروری نہیں ہے اور نہیں مقرر کیا جائے گا. صرف اسی پر ہی رکھا جائے گا کہ کب وہ پاک ہوتا ہے یا اس کا ظن غالب ہوتا ہے. الا اذا كان موسوسا، الا یہ کہ وہ وسوسے والا ہے، اس کو وسوسے بہت آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ کہ ایک مقدار مقرر کر دی جائے گی. فیقدر بالثلاث فی حقہ، اس کے حق میں 3 کا عدد مقرر کر دیا جائے گا. وقیل بالسبع، اور بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 7 کا عدد مقرر کر لیتے ہیں تاکہ اس کا یہ وسوسہ ختم ہو جائے کہ 3 کے بعد اس نے پھر استعمال نہیں کرنا یا 7 کے بعد اس نے پانی کو مزید آگے استعمال نہیں کرنا ہر حال میں، تو اس سے اس کا وسوسہ پھر کم ہو جائے گا. وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اگر نجاست اپنے مخرج سے، جہاں سے نکلی ہے مقعد سے، وہاں سے تجاوز کر جائے اور ارد گرد پھیل جائے، تو لم یجز فیہ الا الماء، یا لم یجزی فیہ الا الماء، پانی کے علاوہ پھر دوسرا کوئی چارہ کار اس میں نہیں ہے، دوسری کوئی چیز اس میں، صرف ڈیلا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ بعض نسخوں میں الا المائع بھی ہے، الا الماء کی جگہ پر الا المائع، یعنی پانی یا پانی کے قائم مقام کوئی دوسری مائع چیز جو نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے سرکہ یا گلاب کا پانی یا اسی طریقے سے پیٹرول وغیرہ جو نجاست کو دور کرتے ہیں اور پاک ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نجاست کا جو محل ہے مقعد، اس کے اندر جو 1 درم تک کی جو جگہ ہے وہ تو معاف ہے. اگر وہ ڈیلے سے بھی حاصل کر دی جائے، ٹیشو پیپر سے بھی پاکی حاصل کر دی جائے تو وہ تو معاف ہے، درست ہے. لیکن وہاں سے اگر نجاست ارد گرد پھیل جائے، اور عام طور پر پھیل بھی جاتی ہے آج کل کے خوراکوں کی پتلے ہونے کی وجہ سے، تو پھر پانی کا استعمال ہی ضروری ہے، پھر کسی اور سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں کہ یہ جو الا الماء اور ایک روایت میں الا المائع، یہ جو 2 روایتیں ہیں یا 2 نسخے ہیں، ہاذا یحقق، ہاذا یعنی یہ الا الماء اور الا المائع، یہ دونوں جو نسخے ہیں یحقق یعنی دلالت کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اختلاف الروایتین، 2 روایتوں کے درمیان اختلاف کو، فی تطہیر العضو، عضو کو پاک یعنی بدن کے کسی عضو کو پاک کرنے میں، بغیر الماء پانی کے علاوہ کے ساتھ.
پانی کے علاوہ کے ساتھ جسم کو پاک کرنا دوسری کسی مائع چیز کے ساتھ، اس میں جو روایات کا اختلاف ہے، ماقبل میں ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ بدن کے اوپر اگر نجاست لگ جاتی ہے تو کیا صرف پانی ہی کے ذریعے سے اس کو دور کریں، یا یہ ہے کہ پانی کے علاوہ بھی کوئی دوسری مائع اور لیکوڈ چیز سے بھی کر سکتے ہیں؟ تو ان دونوں روایات کے اختلاف کو یہ ثابت کرتے ہیں یہ دونوں نسخے، الا الماء اور الا الماء۔ باب الانجاز کے شروع میں بیان فرمایا تھا، امام محمد، امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی ہی کے ذریعے سے ہی نجاستوں کو زائل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری لیکوڈ چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور دلائل وہاں پہ دیے گئے تھے کہ چونکہ مائع چیز جب نجاست کے ساتھ متصل ہوگی تو وہ خود ناپاک ہو جائے گی، تو پھر ناپاک چیز سے کسی چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہاں پہ شیخین فرماتے تھے کہ مائع چیز یعنی کوئی بھی مائع چیز، لیکوڈ چیز، اس سے نجاست کو زائل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ چونکہ نجاست تو کسی جسم یا کپڑے کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے، تو اصل تو مقصود یہ کہ اس کو وہاں سے اکھیڑا جائے، اٹھایا جائے، تو جو بھی چیز اس کے اکھڑنے کی اور اٹھانے کی صلاحیت رکھے گی، چاہے وہ پانی ہو یا دوسری کوئی لیکوڈ چیز ہو، تو اس کا استعمال درست ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کے اختلاف پر دلالت کرتے ہیں یہ نسخے الا الماء اور الا الماء۔ وہذا کہ یہ نجاست جب تجاوز کر جائے تو پھر پانی ہی کا استعمال ضروری ہے، اس کی طرف اشارہ ہو گیا حاضر سے کہ یہ اس وجہ سے کہ لأن المسح غیر مزیل، اصل میں تو مسح یعنی پونچھ دینا پتھر کے ساتھ یا ڈیلے کے ساتھ یا ٹیشو پیپر کے ساتھ، یہ تو نجاست کو زائل نہیں کرتا، حقیقت میں نجاست مکمل طور پر وہاں سے زائل تو نہیں ہوتی، الا ان اکتفی به فی موضع الاستنجاء، البتہ استنجا کے مقام میں اس پر اکتفا کیا گیا ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے، چونکہ حرج ہے کہ وہاں پر وہ جو جگہ ہے جہاں پہ نکلتی ہے نجاست باہر مقعد، تو 1 درم کی مقدار، تو وہاں پہ اس کو اجازت دے دی گئی اور ڈیلی کے ساتھ چونکہ دلائل سے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو فلا یتعداہ، بس اس جگہ کے علاوہ ارد گرد جب پھیل جائے گی نجاست تو اس کی طرف متعدی نہیں ہوگا یہ حکم، یہ صرف استنجے کے محل تک ہی پونچھ دینے کے بعد جو پاک ہونے کا حکم ہے اسی تک ہی رہے گا، آگے متعدی نہیں ہوگا، لہٰذا جب آگے نجاست تجاوز کر جائے گی ارد گرد کی جگہ کی طرف تو پھر دھونا ہی پڑے گا۔ ثم یعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، اب جو مقعد کے علاوہ، استنجے کے مقام کے علاوہ ارد گرد جو نجاست تجاوز کر گئی ہے تو اس کا تجاوز کرنے کی مقدار کیا ہے؟ تو شیخین فرماتے ہیں کہ وہ جو مقدار جو مانع ہے، یعنی جو مقعد کے علاوہ لگی ہوئی نجاست ہے، اس کی جو مقدار جو نماز سے مانع ہے اور جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے وہ کتنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وراء موضع الاستنجاء، وہ استنجا کے مقام کے علاوہ 1 درم ہونا یا 1 درم سے زیادہ ہونا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی 1 درم تو استنجا کی جگہ وہ تو ساقط ہے، وہ تو معاف ہے کہ وہاں پر پانی نہ بھی پہنچائیں تو ڈیلے سے وہ اس کا کام چل جائے گا، لیکن جو اس سے تجاوز کر چکی ہے دوسری جگہ کی طرف، تو دوسری جگہ جو ہے وہ اس کے علاوہ 1 درم یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تب جا کر وہ مقدار مانع کہلائے گی۔ استنجے کے مقام کے ساتھ اس کو 1 درم شمار نہیں کریں گے، یہ شیخین کا مسئلہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ استنجے کا مقام 1 درم وہ تو معاف ہے، ادھر اگر ڈیلا بھی لگ گیا تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نجاست تجاوز کر چکی ہے ارد گرد کے مقام کی طرف، جگہ کی طرف، اور وہ مقام 1 درم سے زیادہ ہے تو اس کو پانی پہنچانا ضروری ہوگا، اگر وہ 1 درم سے کم ہے تو پھر اس کو پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیخین فرماتے ہیں۔ کیوں؟ لسقوط اعتبار ذلک الموضع، اس لیے کہ استنجا کا جو موضع ہے اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے نا، اس کا اعتبار تو ساقط ہو گیا شریعت میں کہ وہ صرف ڈیلے سے ہی کام چل جائے گا، اس تک پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 1 درم سے زیادہ اگر لگی ہوئی ہے نجاست کہیں پہ تو ہم اس کو پانی پہنچائیں گے اور اس کو زائل کریں گے، پوچھنا کافی نہیں ہوگا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مع موضع الاستنجاء، استنجا کا جو مقام ہے اس مقام کے ساتھ ہم 1 درم سے زیادہ کی مقدار کو دیکھیں گے، مقدار مانع کو دیکھیں گے جہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا،
وہ جو 1 درہم کی مقدار استنجا کی جگہ ہے اس سے جب تجاوز کر جائے گی، چاہے وہ آدھا درہم کی مقدار بالکل تھوڑی سی مقدار بھی ساتھ چلی جائے گی تو وہ 1 درہم سے بڑھ جائے گی، لہٰذا مجموعی طور پر دیکھا جائے گا اور استنجا کے مقام کو ساتھ شامل کر کے دیکھا جائے گا کہ 1 درہم سے بڑھ گئی ہے، تجاوز کر چکی ہے، بے شک تھوڑا سا بھی تجاوز کر جائے تو امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک اب استنجا کے مقام کو بھی اور اس جگہ کو بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور راجح اور مفتقی قول بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اعتبارا بسائر المواضع، تمام مواضع کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اگر جسم کی کسی اور جگہ پر نجاست لگتی ہے تو وہاں پر بھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ اگر آدھا درہم ایک جگہ پہ لگی ہوئی ہے اور آدھا درہم دوسری جگہ پہ لگی ہوئی ہے، یا پونا درہم ایک جگہ پہ لگی ہوئی ہے اور آدھا درہم دوسری جگہ پہ لگی ہوئی ہے، کل ملاؤ تو 1 درہم سے بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پر تو بالاتفاق جمع کر کے اس کو دور کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ جو استنجے کا مقام ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا، اس کو تو کسی مجبوری کے تحت چونکہ حرج تھا اور چونکہ وہاں سے نجاست کا وہ راستہ ہے تو اس لیے وہاں پر ڈھیلے کی اجازت دی گئی، لیکن اب جب کہ نجاست تجاوز کر چکی ہے تو اب اس کو بھی ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ولا یستنجی بعظم ولا بروث، آخر میں کچھ آداب ہیں کہ کن کن چیزوں سے استنجا نہیں کر سکتے، تو فرماتے ہیں کہ ہڈی کے ذریعے سے استنجا نہیں کر سکتا، ولا بروث، اور اس طریقے سے لید وغیرہ کے ذریعے سے بھی استنجا نہیں کر سکتا، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذلک، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہو یا کسی کی خوراک ہو یا خود وہ گندی ہو، نجس ہو، تو ان سب چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہڈی ایک تو یہ کہ اگر ترچھی ہوگی، داری دار ہوگی تو زخم لگا دے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ جنوں کی خوراک اس کو قرار دیا گیا ہے، اور لید وغیرہ کو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں جب وہ لید کا ایک لے کر آگے تھے ٹکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا تھا، فرمایا کہ یہ گندگی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرما دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کریں۔ وَلَوْ فَعَلَ يُجْزِهِ، اگر کسی نے اس منع کرنے کے باوجود ہڈی سے استنجا کر ہی دیا، لید سے استنجا کر ہی دیا، تو چونکہ اصل مقصود تو اس مقام کو پاک کرنا ہے اور اس مقام سے نجاست کو زائل کرنا ہے، جب وہ زائل ہو گیا تو لحصول المقصود، مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے وہ جائز تو یعنی کافی ہو جائے گا، البتہ کہ اس کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہ تھا۔ وَمَعْنَ النَّهْيِ فِي الرَّوْسِ، اچھا لید وغیرہ کے اندر جو نئی آئی ہے، وارد ہوئی ہے، اس کا جو مطلب ہے کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ النجاسہ، کیونکہ وہ لید خود نجس ہے، ہم نے پچھلے اسباق کے اندر پڑھ لیا، تو جب خود نجس ہے تو وہ دوسری چیز کو بھی وہ پاک نہیں کر سکے گی۔ اور فی العظمی، ہڈی کے اندر جو نئی آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کونہ زاد الجن، کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، جنوں کی خوراک ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ولا یستنجی بطعام، غذا، انسانوں کی غذا کے طور پر مثلا روٹی کے ساتھ استنجا کرنا یا کسی ایسی چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ اضاعۃ، ایک تو یہ کہ اس کے اندر اضاعت مال آتا ہے، مال کو ضائع کرنا، و اسراف، اور اسراف بھی آتا ہے کہ فضول خرچی بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ محترم ہے، کھانے کی چیز ہے، اس کے ذریعے سے استنجا کرنا تو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ ولا بیمینہ، اسی طریقے سے آخری ادب ذکر فرما رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے بغیر کسی شدید عذر کے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاستنجاء بالیمین، جیسے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی سبق کے شروع میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ کتاب الطہارات کا جو کتاب الطہارات کا سبق تھا یا کتاب الطہارات تھی وہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم کتاب الصلاۃ جو جس کے لیے کتاب الطہارات بطور شرط کے ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ اصل مقصود جو کتاب الصلاۃ ہے اس کو پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔